السلام علیکم ناظرین، اپنے اس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کے پسندیدہ ٹی وی ڈرامے محبت ریزہ ریزہ کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل پر آنے والے تمام نئے اور پرانے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں۔ دوستو، بیل آئیکن یعنی کہ گھنٹی کا بٹن دبانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ تک ہمارے ڈرامہ اپڈیٹس کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے اور بر وقت پہنچتے رہتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی اہم اپڈیٹ مس نہیں ہوتا۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے پسند یا ناپسند سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو کیا چیز پسند آ رہی ہے اور کیا نہیں۔ ہم ٹی وی کے مشہور ڈرامے محبت ریزہ ریزہ میں کہانی کافی دلچسپ مرحلے پر پہنچ چکی ہے۔ یہ تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ ماموں کی فیملی انتہائی لالچی ہے اور پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اور یہ بات اس ڈرامے کے سبھی کرداروں کو اچھی طرح معلوم ہو چکی ہے۔ نگینہ کے لالچی کردار کو بہت ہی خوبصورتی سے عائشہ راجپوت نبھا رہی ہیں، اور انہوں نے اس ڈرامے میں اپنی اداکاری سے رنگ بھرا ہوا ہے۔ اس کے والدین بھی لالچی پن کی انتہا کو چھو رہے ہیں اور اپنے کرداروں کے ساتھ انصاف کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ کہنا پڑے گا کہ ان تینوں نے لالچی پن کے حوالے سے جو انہیں کردار ملے ان کے ساتھ بہت محنت کی ہے، بہت اچھے طریقے سے، کبھی ڈرے ہوئے، کبھی چال بازی کے انداز میں، کبھی خوف زدہ انداز میں، اور کبھی بہت ہی شاطرانہ انداز میں اپنے کرداروں کو نبھاتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں۔ دوسری طرف مرزا زین بیگ کی اداکاری عیسیٰ کے کردار میں لوگوں کو پسند آ رہی ہے، اور ناظرین نے کافی اس کردار کو سراہا بھی ہے کہ وہ ایک ہمدرد اور ایک نیک اور ایک پازیٹیو کردار میں سامنے آئے ہیں، اور اپنی اداکاری سے وہ اپنے کردار میں رنگ بھر رہے ہیں۔ اس ڈرامے میں سب سے مظلوم کردار تو ظاہر ہے کہ نگینہ کا شوہر ہے، اور وہ گرفتار ہو کر جیل بھی پہنچ چکا ہے۔ اپنی والدہ سے بھی اس نے ڈانٹ ڈپٹ کی، اپنی والدہ سے بھی اس نے جو ہے وہ کوئی دعائیں نہیں لیں، اور ان کے ساتھ بھی رویہ اس کا اچھا نہیں تھا، اور اسی کی سزا اسے مل رہی ہے کہ اب وہ حوالات میں پڑا ہوا ہے، اور اس کو جس طریقے سے کھانا مل رہا ہے اس پر اسے پرانے دن یاد آ رہے ہیں، اور پولیس کانسٹیبل اسے بتاتا ہے کہ کل آپ کو ریمانڈ پورا ہونے کے بعد جیل بھیج دیں گے، اور جیل بھی آپ کو شاید 10 سال کے لیے ہوگی، کیونکہ ایس ایچ او صاحب تو ایسی ہی باتیں کر رہے تھے۔ یہ باتیں سن کے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس نے ایسے کیا کیا ہے کہ اس کا یہ ہو رہا ہے، اور پھر وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ وہ نگینہ کو تو چھوڑے گا نہیں، اور اس سے تو بدلہ لے کر رہے گا۔ ادھر نگینہ اور اس کے لالچی والدین گھر کی تمام چیزوں کو بیچنے اور گاڑیوں کو بیچ کر ان سے لاکھوں روپے کمانے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ انہوں نے اشتہار بھی دے دیا تھا، لیکن اشتہار دیکھ کر وکیل گھر پر پہنچ گئے اور پولیس بھی ساتھ آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس گھر سے ایک دن کا بھی نہیں لے جا سکتے، اور آپ کے پاس 4 دن کا وقت ہے، آپ کو ویسے بھی نوٹس مل چکا ہے، یہ گھر تو آپ نے خالی کرنا ہی ہے۔ کیونکہ عیسیٰ بھائی نے نوٹس دے دیا ہوا ہے گھر خالی کرنے کا، اور 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا وکیل کے ذریعے، وہ وقت پورا ہوتا جا رہا ہے، اور اب نگینہ اور اس کے والدین کو یہ فکر لاحق ہو رہی ہے کہ اگر یہ گھر خالی کرنا پڑ گیا تو کہاں جائیں گے۔ نگینہ کے باپ کو ایک اور بری خبر آپ نے دیکھا کہ اس کیس میں ملی کہ اس کی بہن جو ہے وہ بھیک مانگتے ہوئے ایک گاڑی کے پیچھے بھاگ رہی تھی، دوسری گاڑی کے نیچے آ کر کچلی گئی اور ماری گئی، اور یہ بات اس کو ایک اور فقیر نے بتایا۔ وہ کافی دیر تک رویا، پریشان ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کیا کر سکتے تھے، وہ گھر واپس آ گئے۔ اب وہ اپنے اگلے ٹھکانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ بیچ کر ایک فلیٹ خرید لیں، کبھی وہ پلان کرتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں کسی گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے نکل جائیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، لیکن پھر انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں تو ہر جگہ پہ پہرا بیٹھا ہوا ہے اور ہمارے ہر حرکت پہ نظر رکھی جا رہی ہے، تو وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اب اور انہیں کچھ نہیں سوجی تو نگینہ نے اپنی ماں سے یہ کہا کہ میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ اگر میں طلاق لے لوں تو مجھے ساری چیزیں واپس مل سکتی ہیں، میرے بینک اکاؤنٹ بھی کھل سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی نگینہ کی ماں اور باپ کے چہرے پہ ایک دفعہ پھر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور وہ کہتی ہیں ہاں ٹھیک ہے، تم اس منحوس سے طلاق لے ہی لو، ویسے بھی اب ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ اب یہ طلاق لینے کے لیے وکیل سے مشورہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور اگلے مناظر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک اور چال چلیں گے اور طلاق کے کاغذات کی کارروائی کریں گے تاکہ ان کو
ان کا حصہ مل سکے، یا اس طریقے سے ان کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ سیز ہوئے ہوئے ہیں وہ کھل جائیں اور ان کو کچھ پیسے مل جائیں۔ تو اب یہ اس طرح کے اپڈیٹس کے ساتھ ڈرامہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جو بھی اگلے مناظر میں آپ کے لیے اپڈیٹس آئیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ ڈرامہ دیکھتے رہیے اور اپنا بہت خیال رکھیے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ڈرامہ پسند آ رہا ہے یا نہیں، اور اس میں کون سا کردار آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور کون سا کردار آپ کو لگتا ہے کہ پاورفل ہے اور کون سا نہیں ہے۔ فنکاروں کے لیے آپ کا جو فیڈ بیک ہوتا ہے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ آپ کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے، ضرور بھیجیے گا۔